الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام أحباب مجھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسلامی سال کے اعتبار سے 1446 ہجری اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا یہ پہلا جمعہ ہے. 10 محرم الحرام کو بہت سارے واقعات رونما ہوئے، لیکن 10 محرم جو مشہور ہوئی ہے یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ان کی شہادت کی وجہ سے 10 محرم الحرام کو زیادہ شہرت ملی، ورنہ 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. 10 محرم الحرام کو قیامت واقع ہوگی. 10 محرم الحرام کو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے آزادی ملی ہے. اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو جو بیماری سے اللہ نے شفا عطا فرمائی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. یعنی بہت سارے معاملات ایسے 10 محرم کو رونما ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو 10 محرم کا دن مشہور ہوا یا 10 محرم کو جو شہرت ملی ہے وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، منافع، ان کی جو کمالات ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہیں. حضرت حسین بیٹے علی کے ہیں، لیکن ان کی جو تربیت کی گئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی تربیت نہ فرمائی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی
جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے. ٹھیک ہے بھائی, بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے یعنی آنکھیں کھولی ہے تو سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوئی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے اذان دی ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں. جب 7 دن گزر گئے, آپ کا نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا حسین کے نام سے. اور پھر جب 7ویں دن روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بھی خود فرمایا ہے آپ نے اس نواسے کا. اور پھر سنت طریقہ بھی ہے کہ جب بچہ 7ویں دن کا ہو جائے تو اس کے بالوں کو مونڈا جائے, اور جتنے بال ہیں, جتنے وزن بالوں کا ہے, اس کے ہم وزن چاندی لے کے صدقہ کی جائے. مثلا 2 تولہ وزن ہے بالوں کا تو 2 تولہ چاندی لے کے صدقہ کی جائے. یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ. 7ویں دن عقیقہ کرنا اور اسی طرح بچے کا نام رکھنا, بالوں کو سر سے موڑ کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ سارا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس بیٹے کی باری میں کیا ہے. امام حسن کی باری میں بھی کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی باری میں بھی کیا. اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ اپنے بیٹے کو, اپنے نواسے کو بٹی دو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے اپنے شہزادے کو بٹی دی. یہ لعاب دہن کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خوب جو ہے یہ کیسا ہے؟ اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے, اللہ نے لعاب دہن کے اندر برکت بھی رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعاب دہن کے اندر مٹھاس بھی رکھی ہے, برکت بھی ہے, شفا بھی ہے, مٹھاس بھی ہے. آپ نے کئی واقعات سنے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ہاں دعوت ہوئی, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کافی تعداد میں تشریف لائے. دعوت بھی 2-3 حضرات کی. اب اگر بندوں کو 2-4 کے لیے سالن بنایا گیا ہو, پوری جماعت کھانے کے لیے آ جائے تو ایسی بات ہے کھانا پورا نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند قطرے لعاب دہن کے ہنڈیا میں ڈال دیے. جب ہنڈیا میں ڈال دیے تو ساری جماعت صحابہ پیٹ بھر کے کھاتے چلی گئی, سالن کی سطح اپنی جگہ پہ برقرار. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ مبارک میں کیا اللہ نے بھائی برکت رکھی ہے. مٹھاس کتنی ہے؟ ایک کنواں جو انتہائی کڑوا ہے اس کا پانی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن دودھ مبارک کے چند قطرے کنویں میں ڈال دیے گئے. روایات میں آتا ہے کہ کنویں کا جو پانی ہے یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دودھ مبارک ہے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ جب سانپ نے ڈسا ہے غار کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن, اپنا تھوک مبارک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگایا ہے, زہر کا اثر ختم ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے, آشوب چشم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں ڈالا ہے تو فرماتے ہیں اس کے بعد دوبارہ کبھی آنکھ دکھی نہیں. تو یہ لعاب دہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفا والا بھی ہے, برکت والا بھی ہے, مٹھاس والا بھی ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ قربان ہے, جب یہ پیدا ہوئے ہیں بغیر مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضرت حسین ابن علی کے حلق سے نیچے اترتا ہے. اب جس کے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چلا جائے اس کو تو شفا بھی مل گئی, اس کو برکت بھی کیا ہوگی بھائی مل گئی, اور اس کو مٹھاس بھی مل گئی غائبانہ طور پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ لعاب دہن کے ساتھ اپنے دھوپ مبارک کے ساتھ اپنے نواسے کو, اپنے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بٹی دی ہے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بھائی حضرت حسین پیدا ہوئے, آنکھیں کھولی ہیں, نبی کا دیدار ہو رہا, لعاب دہن ملا اور دست مبارک جس کا کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن سے اپنے نواسے کو بٹی دے رہے ہیں.
ہاتھ بھی وہ کون سا بھائی؟ برکتوں والا۔ اگر یہ ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دست مبارک ہے یہ چاند کی طرف انگلی کا اشارہ ہو جاتا ہے، چاند کتنے ٹکڑے ہو جاتا ہے بھائی؟ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جب بارش کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی چہرے پہ ہاتھ مل کے اللہ کے نبی کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آتے، آسمانوں پہ کالے بادل چھا جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابی حریرہ رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ ابو حریرہ کی والدہ کو ہدایت دے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ ادھر نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو دعا ختم نہیں ہوئی، ابو حریرہ مسجد سے دوڑ لگا دیتے ہیں، اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھ، زبان سے نکلی ہوئی جو دعا ہے یہ پہلے میرے گھر میں پہنچتی ہے، عرشوں پہ قبولیت کی مہر لگوا دے، یا میں اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں۔ جب گھر میں پہنچتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جو اٹھے ہوئے تھے ان سے جو دعا نکلی ہے یہ پہلے ابو حریرہ کے گھر میں پہنچتی ہے، ابو حریرہ بعد میں پہنچتی ہے۔ یعنی یہ ہاتھ بھی مبارک ہیں اور یہ لعاب دہن بھی کیا بھائی مبارک ہے، یہ قسمت والوں کو مل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹی کے گھر میں جب یہ نواسا پیدا ہوتا ہے یہ ہاتھوں کی برکات بھی، یہ لعاب دہن کی برکات بھی، یہ ساری کی ساری حسین ابن علی کو مل جاتی ہے۔ یہ بھائی قسمت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ لوگ ترستے تھے، صحابہ ترستے تھے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور عقیقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیٹے کا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں بیٹے حسین اور حسن رضی اللہ عنہما، فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ سرداری کا تعلق اس گھرانے کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی کیا بھائی سردار ہے، نانا جی کیا ہے سردار ہے، سارے نبیوں کے سردار ہے۔ اور فرمایا یہ جو علی ہے یہ ولیوں کا سردار ہے، باپ ولیوں کا سردار ہے۔ اور جو ماں ہے فاطمہ کیا فرمایا یعنی جو جنت کی عورتوں کی سیدہ النساء اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ اہل جنت کی جو عورتیں ہیں فرمایا ان کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اور ان بچوں کے بارے میں کیا فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہاں تو سب کی عمر ہی 31-32 سال ہوگی، اس سے زیادہ جنت میں کسی کی عمر نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی عمر ہے۔ اور یہ نوجوان کا فرمانا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا میں ایمان کی حالت میں جوانی میں فوت ہونے والے لوگ ہیں، جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان تمام نوجوانوں کے سردار حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہما ہوں۔ اور پھر یہاں ایک نقطے کی بات آپ کو اور بتا دوں کہ مقام اور مراتب یہ اللہ کے عطا کیے ہوئے، مقام اور مرتبہ کس نے دیا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا تھا کہ جو جنت کے بوڑھے لوگ ہوں گے ان تمام بوڑھے لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو دنیا میں اپنی عمر پوری کر کے سفید بال کر کے گئے، بڑھاپے کی عمر میں جن کو جا کے موت آئی ہے اور یہ جنت میں گئے ہیں، ان تمام کے سردار کون ہوں گے بھائی؟ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما۔ اب اگلی بات جو نقطے کی وہ یہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بڑی عمر میں جا کے شہادت ان کو ملی ہے، 50 کراس ہو چکا تھا، بڑی عمر میں سفید بال آ چکے تھے جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جب یہ جنت میں جائیں گے یہ نوجوانوں کے سردار تو ہوں گے لیکن ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا مقام اور مرتبہ بھی اپنی جگہ ہے، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟
کوئی مکی میں دفن ہے، کوئی پاکستان میں قبریں ہیں صحابہ کی، کوئی مکہ مکرمہ کے جنت المعلیٰ میں دفن ہے، اور ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں نبی کے پہلو میں دفن ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہی مدفن ہے۔ اور جب قبروں سے اٹھیں گے فرمایا میرے ایک طرف ابوبکر ہوگا، میری دوسری طرف عمر ہوگا۔ اور پھر ان دونوں حضرات کی شہادت کو اگر دیکھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت عمر کی شہادت اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی اگر شہادت کو دیکھتے ہیں، ان دونوں کی شہادت میں ایک بات بڑی مشترک ملتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، جب خنجر کا وار عمر پہ کیا گیا تو عمر نماز پڑھا رہے تھے، مصلی نبوی پہ، مسجد نبوی میں تھے، مصلی پہ امامت ہے، ابھی تکبیر تحریمہ کہی گئی ہے، اللہ اکبر کہا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، پیچھے ظالم نے وار کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے جلدی جلدی نماز کو مکمل کیا، نماز کو پہلے مکمل کیا گیا، عمر کو تڑپتے ہوئے بعد میں اٹھایا گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہاں جو حملہ ہوا وہ نماز کی حالت میں ہے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے جب یعنی آخری جو زخم آئے ہیں، جو آخری تیر لگا ہے، وہ سجدے کی حالت ہے، نماز کی حالت میں شہادت ہے۔ حضرت عمر کو اگر حملہ ہوا، مارنے والے نے مارنے کا ارادہ کیا، نماز کی حالت میں حملہ کیا۔ حضرت حسین ابن علی کو اگر شہادت ملتی ہے، وہ کہاں ملتی ہے بھائی؟ کربلا کے میدان میں، اور اس کے بعد نماز کی حالت میں۔ ان حضرات کے ہاں نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہیں، صحابہ نے پہلے جماعت کو مکمل کی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں صرف اتنی بات کا پتہ چلا ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہی گئی تو عمر کی زبان سے ہم نے اللہ اکبر سنا ہے، اور باقی ساری نماز عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلا کیا معاملہ بنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہے۔ نہ عمر یعنی نماز کی اس حالت میں، زخمی ہونے کی حالت میں، فجر کی نماز تو عمر نہیں پڑھ سکے، گھر میں لے کے آ گئے، طبیب کو لایا گیا، اس نے آگے بتایا کہ حالت نازک، بچنا مشکل ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا کو کئی مرتبہ نماز کی یاد دہانی کی، خون نکل رہا ہے، جو چیز کھلائی جا رہی ہے، آنکڑیاں کٹ چکی ہیں، جو چیز کھلاتے ہیں پیٹ کے زخم سے باہر آ جاتا ہے، پتہ چل گیا بچنا مشکل ہے۔ تو اس عالم میں بھی بیٹا اپنے باپ سے نماز کی تلقین کر رہا ہے، بیٹا کہتا ہے مجھے یہ خطرہ ہوا کہیں میرے ابو کی روح پرواز کر گئے اور میرے ابو کے ذمہ فجر کی نماز پڑھ۔ ہم بھی انہیں کے نام لے گئے، ہم بھی انہیں کی کیا بھائی نام لے گئے، اسی گھر پہ لگا ہوا ہے، نماز کی توفیق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہے۔ یاد رکھنا بھائی، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا بھائی، اللہ اس سے رزق نہیں چھینتا، اللہ اس کا بینک بیلنس نہیں لیتا، اللہ اس کے بدن سے کپڑے نہیں لیتا، اللہ عبادت کی توفیق چھین لیتا، اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتے، اللہ تلاوت قرآن کی توفیق کو واپس لے لیتا ہے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، نماز میں کتنا ذوق ہے، تلاوت قرآن میں کتنا ذوق ہے، اگر ہے برقرار ہے الحمدللہ تو پھر اس جیسی نعمت کوئی نہیں، اگر اس میں غفلت سستی چاہتی جا رہی ہے تو یاد رکھنا بھائی اللہ ناراض ہے، اللہ کیا ہے بھائی ناراض ہے۔ دیکھیں 10 محرم کا دن آتا ہے، اس محرم 10 محرم کو کچھ لوگ آگ جلاتے ہیں، آگ جلانے کے بعد اس کے اوپر چلتے ہیں، اس لیے کیوں کرتے ہو بھائی؟ جواب یہ ملتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی گئی تھی، ہم ان کی یاد میں آگ کے اوپر چلتے ہیں، تیرے آگ کے جلنے کی وجہ سے حسین ابن علی پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو معاملہ حادثہ پیش آیا ہے، وہ تو ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ پڑیں گے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حسین کا کردار کیا تھا میدان جنگ میں؟ حضرت حسین ابن علی کا کردار کیا ہے؟ نہ تلاوت قرآن چھوٹ رہی، نہ نماز چھوٹ رہی ہے، این تیروں کی بارش میں بھی حسین سجدے میں گئے ہوئے ہیں۔ بھائی تیرے میرے پاس سب کچھ ہے، کوئی جنگ کی حالت نہیں، امن ہے، سارا کچھ ہے، لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہے، کیسے حسینی ہم لوگ؟ حسین ابن علی کو 10 محرم الحرام کو روزے سے
پیاس کی شدت ہے، کبھی چھوٹا بیٹا شہید ہو رہا ہے، کبھی اس سے بڑا بیٹا شہید ہو رہا ہے، کبھی کوئی شہید ہو رہا ہے، کبھی بھائی شہید، سارا کچھ آنکھوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے بھائی. لیکن حسین ابن علی کو روزے سے ہے اور امت کیا کر رہی؟ پانی کی سبیلیں لگا رہی ہے. یہ کوئی مناسبت ہے بھائی؟ یہ عمل میں کوئی مناسبت ہے؟ آپ روزہ رکھیں، بتائیں میں حسینی ہوں، حسین ابن علی پیاسے تھے، میں نے روزہ رکھا ہے، جون جولائی کے مہینے میں بھی میں نے روزہ رکھا ہے، حسین ابن علی کے کردار کو میں نے اپنایا ہے. 10 محرم الحرام کا دن ہے، آپ ویسے بھی نماز کا اہتمام کریں، آپ کا کردار بتائیے حسینی. اہل بیت نے بعض حضرات یہ کہتے ہیں، ذاکر حضرات یہ لوگوں کو مجمع کو گرمانے کے لیے کہ اہل بیت کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا. بھائی 1400 سال کے بعد نبی کی تربیت 1400 سال پہلے اہل بیت پہ ہوئی ہے. 1400 سال کے بعد آج بھی غزہ کے اندر بچوں کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ماں اپنا چہرہ نہیں کھولتی، بہن اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی. 1400 سال کے بعد امت کی بیٹیاں یہ بتاتی ہیں کہ ہم فاطمہ کی وارث ہیں. فاطمہ نے جو تربیت کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت لی تھی، وہ تربیت ہم تک پہنچی ہے. چاہے قیامت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ہمارے اوپر، لیکن ہم اپنے سروں سے دوپٹہ نہیں اتارے. 1400 سال اگر پیچھے چلے جاتے ہیں، جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سروں سے دوپٹے اترتے؟ یہ بالکل اہل بیت پہ بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے. ٹھیک ہے بھائی. 10 محرم الحرام کو حسین ابن علی نے نماز نہیں چھوڑی، تلاوت قرآن نہیں چھوڑی، اور یہاں جو ان کے نام لیوا ہے اپنی نسبت حسین کے ساتھ کرتے ہیں، وہ روڈوں پہ نوحہ اور ماتم کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ سے، ماتم کرنے سے، گریبان چال کرنے سے منع فرمایا. صراحتاً حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں شریعت مطہرہ میں حرام قرار دی. رونا ثابت ہے، آپ کا کوئی فوت ہو جائے اس پہ رونا ثابت ہے، نبی بھی روئے ہیں، لیکن یہ کہ زبان سے شکوہ نہیں ہے. اللہ کی تقسیم پہ رضامندی کے الفاظ ہیں. نہ رونا ثابت ہے، نہ اللہ سے شکوہ کرنا ثابت. یعنی رونا ثابت ہے، شکوہ نہیں ہے، نوحہ نہیں ہے، ماتم نہیں ہے، سروں سے دوپٹے اتارنا، اپنے گریبانوں کو چاک کرنا، یہ شریعت مطہرہ کا درس نہیں ہے. تو جب بھی 10 محرم الحرام آتا ہے تو 10 محرم الحرام کا دن مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، مجھے اور آپ کو یہ جھنجھوڑتا ہے کہ حسین نے تو نماز نہیں چھوڑی تھی، این جنگ کے عالم میں بھی تمہیں تو اللہ نے امن میں پیدا کیا ہے، تم تو امن میں زندگی گزارے، پھر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ جی اس کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک سے نکلے، سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو آپ کے کان میں حسین ابن علی کی رونے کی آواز ہے. بچپن ہے، چھوٹا ہے، بچے روتے ہی ہیں. مائیں سارا دن کام بھی کرتی ہیں، مائیں اتنا ٹینشن نہیں لیتی، بچہ روتا ہے کیونکہ رونا معمول کا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ حسین کا رونا نبی کو تکلیف دیتا ہے. حسین کا رونا نبی کو کیا دیتا ہے بھائی؟ تکلیف دیتا ہے. لہٰذا جب بھی بچہ روئے تو اس کو چپ کرایا کرو، اس کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے بارے میں اپنی بیٹی کو فرمایا. اچھا ایمانداری سے بتائیں کہ جس وقت کربلا کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اپنی جانیں پیش کر رہا تھا، حسین ابن علی کا سر کٹ رہا تھا، اس وقت نبی کو کتنی تکلیف ہوئی؟ کیوں بھائی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ نے جانے سے منع کیا تھا کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی سے، آپ کے والد سے وفا نہیں کی، وہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کرے. کیا کرے؟ تقدیر کے فیصلے تھے، یہ ہونا تھا. بڑے بڑے صحابہ نے منع کیا ہے، تاریخ گواہ ہے کوفے والوں نے ہر دفعہ غداری کی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتا گئے تھے کہ یہ معاملہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حسین ابن علی نبی کی گود میں آرام فرمائے، جبرائیل امین تشریف لائے. بعض حضرات اور فرشتوں کا بھی کہتے ہیں جو بارش آندھی سے معمور ہے ہواؤں پہ، بعض حضرات جبرائیل امین کا کہتے ہیں بعد میں مختلف روایات ہیں. آگے کہا یا رسول اللہ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت؟ کہا جی بالکل مجھے اپنے بیٹے سے محبت. تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ
آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا اگر آپ کہیں تو آپ کو وہ مٹی دکھائی جا سکتی ہے جس مٹی میں آپ کے بیٹے کا خون گرے گا۔ جب یہ پاس نے فرمایا لاؤ، تو فرشتے نے ہاتھ لمبا کیا، کربلا کے میدان سے مٹی سامنے کر دی۔ جب آپ نے سونگی نا تو آپ پریشان ہو گئے۔ تو یہ تو آپ کی حیات میں ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا شہید ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ اب شہید جب نبی نے بات بتا دی ہے، پیشن گوئی کر دی ہے کہ آپ کا یہ بیٹا شہید ہونا ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو نبی کی بات تو پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر بڑے بڑے صحابہ نے منع کیا ہے، ان کا منع کرنا بھی ثابت ہوا کہ وہ ٹھیک تھا، لیکن حسین ابن علی کا کربلا کے میدان میں جانا یہ ایک تقدیر کے فیصلے تھے، اسی لیے حسین ابن علی وہاں چلے گئے۔ اور وہاں کوفیوں نے وہی کیا، جب کہا کہ تم نے تو مجھے خطوط لکھے ہیں، تم نے تو مجھے بلایا ہے، آج تم میری جان کے دشمن ہو۔ ان کے پاس تو خطوط سارے ثبوت کے طور پہ تھے۔ کوفہ والوں نے کیا کیا بھائی، خیموں کو آگ لگا دی کہ نہ تو وہ خیمے بچیں گے، نہ ان کے اندر پڑے ہوئے خطوط بچیں گے، نہ ہمارے اوپر الزام آئے گا۔ لیکن یہ کہ اللہ کی یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کو حسین ابن علی روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں آپ کو تیر لگا ہے اور آپ نے اپنی جان اپنے خدا کے سپرد کی ہے۔ حسین ابن علی 10 محرم کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو ایک ہر سالہ کے درس دیتا ہے کہ شہزادے نے اس عالم میں بھی شریعت کا حکم نہیں توڑا، اور تم آزادی کی عالم میں، امن کی حالت میں، تندرستی کی عالم میں اللہ کے کتنے حکم روزانہ توڑ رہے ہو۔ کیا کل تم نے حسین کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا کل قیامت کے دن تم نے حسین کے سامنے نہیں آنا؟ جنت میں ان کی سرداری، ان کی مالیت ایسے مل جائے گی، اتنا سستا سودا نہیں ہے بھائی۔ نماز کی پابندی کرے، تلاوت قرآن کا معمول بنائے، اور یہ خیال رکھا کرے اگر نماز کی توفیق ہے، سجدے کی توفیق ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر یہ توفیق اللہ نے چھین لی ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے کردار اور سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام احباب سنتیں ادا کریں۔